سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد بچوں کی پرورش اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے دورائی نہ کرنے کے باعث یہ بھول جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ لڑکیوں کو حفظ نہ کروایا جائے تاکہ وہ اس وعید سے بچ سکے جو اس ضمن میں بیان ہوئی۔ امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب بچیاں بھول جاتی ہیں یا بھول جاتی ہوں گی، بچوں کو تو بڑا دیکھا ہے میں نے بھول جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں کروانا چاہیے، ہے نا؟ نہ لڑکا حفظ کرے نہ لڑکی حفظ کرے، تو کرے کون؟ تیسری مخلوق کہاں سے لائیں گے جو حفظ کرے؟ تو واقعی یعنی کہ کیا اسلامی بہنیں کیسے بھائی، ہول سے لاٹ کے لاٹ، میں تو عوامی فرد ہوں، لاکھوں سے ملا ہوا ہوں، پتہ ہے مجھے، لاکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں، حفظ یاد نہیں آپ، اور رمضان میں تو اگر کہوں تو شاید اکثریت ہوگی مصلی سنانا ہے، منزل پکی نہیں ہے، تو یہ بھی کچھ بھول گیا جو کچی ہو گئی، تو یوں تو پھر سب وہ حفظ کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حفظ کرنا، یہ قرآن کریم کا حفظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، حفظ کرنا۔ اچھا، اب چاہے اسلامی بہن کرے چاہے اسلامی بھائی کرے حفظ قرآن، فرض پر عمل کا ثواب ملے گا۔ اور جنرلی جو فرض کفایہ ہوتا ہے نا، عام فرضوں کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا میں نماز سے افضل نہیں کہہ رہا، میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ نماز پڑھنا فرض عین ہے، یعنی کہ ہر فرد پر یہ فرض ہے، فرض عین کا مطلب ہے کہ خود پر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو آپ نے پڑھی، نہ پڑھتے کوئی نقصان دوسروں کو تو نہیں تھا۔ اچھا، اب قرآن کریم فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گناہگار ہوئے، فرض کے تارک ہوئے۔ تو آپ میں سے ایک نے جیسے کر لیا تو اس نے فرض کا تو ثواب پایا لیکن آپ سب کو گناہ سے بچا دیا، تو یوں اس کی شان بڑھ گئی۔ فرض کفایہ پر عمل کرنے والے کی، سنت المؤکدہ علی الکفایہ پر عمل کرنے والوں کی، اس کے سنت ہونے پر، اس طرح نماز جنازہ یہ بھی فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ، غسل میت فرض کفایہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں فرض کفایہ یا واجب کفایہ یا سنت کفایہ ہوتی ہیں، یہ عوام یہ اصطلاحات سمجھتے نہیں، یعنی کہ ایک کا یا بعض کا کرنا سب کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دے، سبکدوش کر دے اور ذمہ داری سے بچا لے، یہ اس کو کفایہ بولتے ہیں، کافی ہو جائے دوسروں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں یہ کفایہ پر عمل کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اب اس میں سبھی بہن بھی فرض کا ثواب کاہے کو چھوڑے بھائی، اور جد و جہد بھی کرے کہ حفظ رہے، کیونکہ میرے کو تو اسلامی بھائیوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، وہ تو بلا دیا جاتا ہے ان کو، یوں کہیے ان کی غفلت کی وجہ سے، اور جو جن کی منزل پکی ہوتی ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکن شورا، تو یہ سابق رکن شورا، اب تو مرحوم رکن شورا، تو ان کا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کو کہیں سے بھی آیت پوچھیں تو یہ بتاتے تھے۔ تو ان کو پوچھا کہ بھئی آپ، یہاں تک کہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ بیان کر کے اگر کہا جائے کہ آپ ان کی آیت بتا دیں تو یہ بتا دیتے تھے، پھٹافٹ یہ آیتیں بتاتے تھے۔ تو ان کو پوچھا اس کا راز کیا ہے، بولا میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں، روز کی ایک منزل، نہیں ہو سمجھو کہ وہ ایک 7 دن میں، 1 مہینے میں 4 بار ہوا نا، ہاں 1 مہینے میں تقریباً 4 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ اب یہاں اپنے سے تو سچی بات ہے کہ سال بھر میں بھی نہیں ہوتا، رمضان شریف تشریف لاتا ہے تب بھی یعنی کہ بس کسی سے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا، کس طرح ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، کون کس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ رحم کرے۔ تو یوں اگر سب پڑھتے رہیں گے، ساری بہنیں بھی ایسے نکلیں گی جو مضبوط حافظہ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر عیسائی بہن اگر امور خانہ داری میں پڑ گئی، بچے ہو گئے، کھانا نہیں کھاتی، کھانے کے لیے گھنٹوں اس کے پاس ہے، گپے مارنے کے لیے گھنٹوں ہیں،
اس کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹائم ہی ٹائم ہے اس کے لیے. خالی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تیرے کو ٹائم نہیں ہے. بھول جائے گا حفظ مت کرو بھائی، جھنڈا چڑھا دیا، نہیں بچیوں کو حفظ مت کرواؤ. تو ایسا نہیں، حفظ کروائیں اللہ کا نام لے کر، اور یہ ذہن بنائیں کہ حفظ کرنا بھی اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. یہی ذہن اسلامی بھائی بھی بنائیں کہ حفظ کرنا بھی ہے اور حفظ باقی بھی رکھنا ہے. باقی رکھنے کی صورت ہے کہ روز اس کا دور ہوتا رہے. ظاہر نصیب ایک منزل، کسی کو یہ منزل نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، اس کے پاؤں کا دھون ہمارے لیے دوائے شفا بن جائے، ہے نا. لیکن ہے تو یہ تو بات کرتے ہیں منزل شروع، لیکن منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. استقامت بڑی بات ہے. تو کم از کم ایک بارہ تو پڑھے روز کا. پھر بھی نہ ہونے سے تو ہونا ہی اچھا ہے نا. اگر ڈیلی ایک پارہ پڑھتے رہے غور سے پڑھتے رہے، اللہ نے چاہ تو حفظ آپ کو بلایا نہیں جائے گا، باقی رہے گا انشاءاللہ. یہ جو حافظ صاحبان یہاں میرا خیال ایک تعداد اس وقت آج تو حافظ صاحبان کی بیٹھی ہوگی، تو یہ بھی اگر سستی کا شکار ہیں تو مہربانی کر کے ایک پارہ کم از کم. پھر ایک پارے سے بھی یہ کہ اگر بڑھیں آگے سوا پارہ کرنے، کچھ اور بڑھیں، ایک رکوع بڑھا کر 2 پارے پر پہنچے، یوں منزل تک آپ پہنچے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مطلب استقامت کی صورت ملتی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہاتھی کے بچے کو پتلی زنجیر میں اس کی ٹانگ باندھ دو، یہ کمزور ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا پیر کھینچے گا، یہ توڑ نہیں سکے گا زنجیر کو. تو اب یہ اسی زنجیر میں اس کو باندھے رکھو، یہ بڑا ہو جائے کھینچ کے. اب یہ مایوس ہو جائے گا کہ یار یہ ٹوٹتی نہیں اپنے سے. اب یہ بڑا ہو جائے گا، اب تو خالی یہ زور سے سانس دے تو ٹوٹ جائے، شاید اتنا طاقتور ہو گیا. لیکن اب یہ اسی زنجیر سے بندھا رہے گا، یہ زنجیر توڑ کے بھاگے گا نہیں، کیونکہ نفسیاتی طور پر ذہن بن گیا کہ یار میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح ہم نے ذہن بنا لیا کہ یار میں ایک منزل تلاوت کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے کر ہی نہیں پا رہے. تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے آگے بڑھے. یہ ہاتھی کا کنفرم نہیں کہہ رہا، میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا، خدا بہتر نے میرا اپنا تجربہ نہیں ہے، نہ کسی فیل بان نے ہاتھی جو چلاتے ان سے پوچھا ہے. آپ پوچھ کے دیکھنا، اگر آپ کو معلومات ہو یا ناظرین کو پرفیکٹ معلومات ہو تو میری معلومات میں اضافہ کرنا کہ یہ مطلب حقیقت ہے، فسانہ نہیں ہے. کہ یہ زنجیر اگر شروع سے باندھ دی جائے تو یہ پتلی زنجیر کو بھی یہ اوکے کر دیتا ہے اپنی زندگی بھر کے لیے. ہاتھی ہماری بات بھی نہیں سمجھتا کہ چلو کان اس کے یہ سن لے تو بولا اچھا یہ پتلی زنجیر میں میرے کو باندھتے ہیں، یوں کر کے توڑ کے حملہ کر دے تو اس کا چانس بھی نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جانور ہماری بولی جانے، ہے نا، ہم کو جنات نظر آئیں، یار یہ نظر ہی نہیں آتے. ارے بھائی خالی جنات نظر آئے کیا، آواز آئے گی نا داڑ کر کے گرو گے ہم آ گیا ہے کر کے. اگر آواز آئے کوئی سی خوفناک تو کیا ہوگا، جو ہوگا وہ دیکھنا تو اپنی جگہ پر ہی رہ جائے گا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے کہ جانور ہماری بولیاں نہیں سمجھتے، ہم ان کی بولیاں نہیں سمجھتے. جنات ہم کو نظر نہیں آتے، جن کے معنی یہ غیب کی مخلوق، یہ غیب، یہ ہم سے چھپے ہوئی ہیں. اور یہ اللہ کی، خدا کی قسم اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے. یہ ایک تعداد ملے گی جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. یار کائے کو اپنے لیے رسک لیتے ہو یار. کوئی مذاق مسخری والا ہی اگر آپ کو کوئی اس طرح کی وہ حرکت کر دے گا آپ بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے. جیسے ایک بڑھیا کا قصہ من گھڑت ہی ہوگا، وہ پڑی تھی کھاٹ پر اور نیچے کا گھر تھا، اور اے ملک الموت کہاں ہے تو مجھے پکڑ، میں بہت بیمار ہوں، میں زندگی سے بیزار ہوں، مجھے پکڑ. تو لڑکے بالے گلی کے سن گئے ہوں گے، ٹھیک ہے اب مائی کی حسرت پوری کرتے ہیں. انہوں نے کہیں وہ آوارہ گائے پکڑی اور اس کے سینگ میں بالٹی رکھی اور اس کو مارا اس گھر میں دھکا، اور اس کی ایک پونچھ پکڑ کے چھپ گیا اس کے پیچھے. اور جب وہ چارپائی کی طرف گائے یوں ہلتی ہوئی اور بالٹی بجاتی ہوئی پہنچی، یہ تو تھوڑا چونکی، تو اس نے آواز نکالی، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا تو میں ملک الموت حاضر ہو گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ اب بڑھیا گھبرائی کہ اب تو گئے بھائی. تو نہیں میری طبیعت آج صحیح ہے، برابر کے کمرے میری بیٹی بہت بیمار ہے.
تو یہ چٹکلا کے مطلب ایسے بولے نہ جائیں کہ جب یہ پریکٹیکل کی صورت بنے گی تو پھر برداشت ہوگا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.